بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ جماعت کے ساتھ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور امام نے ظہر کی نماز تھی اور تیسری رکعت کے لیے امام کھڑا ہوا تو وہ بیٹھا رہا، اور یا چوتھی رکعت کے لیے تو تیسری رکعت میں وہ بیٹھا رہا اور پھر بعد میں وہ کھڑا ہوا امام کے ساتھ۔ تشہد بھی اس نے پڑھ لیا، یعنی تحیات وغیرہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہوا تو پھر امام کے ساتھ اس نے سلام پھیر دیا۔ تو چونکہ اس نے زیادتی کی ہے، یعنی ایک تشہد اس نے زیادہ کیا ہے، غلطی ہے اس کی طرف سے، تو کیا اسے سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، سجدہ سہو مقتدی کے اوپر نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر مقتدی نماز کے اندر امام کے ساتھ کچھ کمی کر دے یا کچھ زیادہ کر دے تو امام کی مطابقت کی وجہ سے وہ ساری غلطی یا کمی اور زیادتی معاف ہوتی ہے اور اس کے اوپر سجدہ سہو نہیں ہے۔ وہ امام کے ساتھ سلام پھیر دے، اس کی نماز مکمل ہے، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ سجدہ سہو منفرد کے اوپر ہوتا ہے یا امام کے اوپر ہوتا ہے، یا اگر مقتدی بعد میں آئے نماز میں شامل ہو 2 رکعت کے بعد، جیسے عشاء کی نماز ہے یا ظہر کی نماز ہے، مسبوق ہے وہ، اور وہ بعد میں شامل ہوتا ہے اور امام سلام پھیر کر کے اپنی نماز ختم کر دیتا ہے، پھر کھڑا ہو کر کے پڑھتا ہے۔ اب اس کے بعد اگر وہ کوئی غلطی کرے گا امام سے جدا ہونے کے بعد تو پھر وہ سجدہ سہو کرے گا۔ لیکن اگر وہ شروع سے امام کے ساتھ ہے اور امام کے ساتھ دوران نماز اس سے کوئی غلطی ہو گئی، کمی زیادتی ہو گئی، تو پھر اس کے اوپر کوئی سجدہ سہو نہیں ہے، کیونکہ امام کی مطابقت ضروری ہے۔ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ لوگ اس کی اقتداء کریں، لہٰذا وہ الگ سے سجدہ سہو نہیں کرے گا۔ جو بھی غلطی اس کی ہوگی اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا۔ ہاں، اگر جیسا کہ میں نے بتایا کہ سلام پھیرنے کے بعد یہ مسبوق ہے اور اس کی 1-2 رکعتیں چھوٹی ہوئی ہیں، تو اگر جتنی رکعتیں اس نے امام کے ساتھ پڑھی ہیں ان رکعتوں میں اگر اس نے غلطی کی ہے تو بھی معاف ہے۔ اور اگر بعد میں اس نے غلطی کی ہے، اس نے بعد میں غلطی کی امام کے سلام پھیرنے کے بعد، اس کی جسے مان لی ظہر کی 4 رکعت ہے، 2 رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوا، اب امام جب سلام پھیرا تو یہ کھڑا ہو گیا 2 رکعت پورا کرنے کے لیے، اب اس 2 رکعت میں اس نے غلطی کی، رکوع زیادہ کر دیا یا اس نے سجدے زیادہ کر دیے، ایک سجدہ کر دیا، تو ایسی صورت میں وہ سجدہ سہو کرے گا۔ اگر زیادہ کر رہا ہے تو سلام پھیرنے کے بعد، اور اگر کم ہے تو سلام پھیرنے سے پہلے، تو اس طریقے سے اس کے اندر جو ہے سجدہ سہو کرے گا۔ لیکن اگر وہ امام کے ساتھ شروع سے ہے تو سجدہ سہو نہیں ہے۔ اور عام طور سے ایسی چیز ہوتی ہے کہ جیسے مان لیجئے کہ امام نماز پڑھا رہا ہے اور سجدہ تلاوت، ایسی آیت آ گئی جس میں سجدہ تلاوت ہے، اب مقتدیوں کو تو معلوم نہیں ہے کہ اس آیت پر سجدہ ہے، اب امام سجدہ تلاوت کرتا ہے، لوگ رکوع کر لیتے ہیں اور لوگوں کو معلوم نہیں پڑتا، خاص طور سے پیچھے کی صفیں رہتی ہیں، اور یا تو کوئی جو ہے امام سے دور زیادہ ہے، اوپر نماز پڑھ رہا ہے پہلے منزلے میں، یا اس طریقے سے کہیں امام نظر نہیں آ رہا ہے اور مقتدی نظر نہیں آ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ رکوع میں رہتا ہے، پھر امام اللہ اکبر کہتا ہے تو پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو سجدہ تلاوت تھا اور میں نے جو ہے رکوع کر لیا، تو ایسی صورت میں اس نے ایک رکوع کا اضافہ کر دیا لا علمی میں، بھول کر کے اور نہ جانتے ہوئے، تو ایسی صورت میں اگرچہ اس نے ایک رکوع زیادہ کر دیا ہے، اس کے اوپر سجدہ سہو نہیں ہے۔ سجدہ سہو کا تعلق امام اور منفرد سے ہے، یا مقتدی اس صورت میں سجدہ سہو کرے گا جب وہ امام سے جدا ہو جائے گا، تو امام سے جدا ہونے کے بعد جس رکعت میں جو غلطی کرے گا، اگر غلطی ایسی ہوگی جس پر سجدہ سہو ہے تو سجدہ سہو اس کو کرنا پڑے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سجدہ سہو اس کے اوپر نہیں ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔